Hello friends, Assalamu alaikum. वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी एंड हमेशा की तरह मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे अपने अपनी लाइफ्स में, अपने घरों में, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगियों में आप सब खुश होंगे, कंटेंट होंगे और मुतमईन होंगे। फ्रेंड्स, कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज बात करने वाली हूँ मैं कम्युनिकेशन के बारे में, और वो भी बहुत ही आम तरह की कम्युनिकेशन, जैसे कि डेली ज़िंदगी में जिस तरह से हम बात करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये बात करूँगी आज के ओवर द इयर्स विद चेंजिंग टाइम्स हमारी बातचीत में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, हमारे बोलने में क्या नए नए फ्रेजेस ऐड हो गए हैं, कई नए लफ्ज़ यूज़ होने लग गए हैं, और जो चीज़ें पहले नहीं थी, लोगों को नहीं पता था कि कोई कभी इस तरह भी बोलेगा, ये जुमला भी कभी एग्जिस्ट करेगा, ये लाइन भी कभी होगी, वो सारी चीज़ें आज हम बड़े आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ा यूज़ टू होते जा रहे हैं उन चीज़ों के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा क्यों हुआ है। हमारे बोलचाल में जो चेंज आया है वो ऑब्वियसली हमें बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, सच एज टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के होने की वजह से, तो जाहिर है हर चीज़ हमारी बदलेगी, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे रिक्रिएशन, हमारा लाइफस्टाइल, पहनावा, और उसी तरह हमारा बोलना। तो कई चीज़ें हैं जो हमने इंटरनेशनली पिकअप की हैं। जैसे कि पहले ये होता था, जो इंग्लिश बोलने वालों की मैं बात करूंगी, कि इंग्लिश बोली जाती थी बड़ी सिंपल, जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, ब्रिटिश इंग्लिश जो पढ़ते थे हमारे बड़े, और इवन हमने भी पढ़ी है, उसी तरह से बात होती थी, बहुत ही प्रॉपर, प्रिम एंड प्रॉपर तरीके से बातचीत, ग्रामर का ख्याल रखना, एंड उस तरह से ना बहुत ज़्यादा फॉर्मल होकर बात करना। लेकिन अब जो है कई अमेरिकन फ्रेजेस भी बीच में ऐड हो गए हैं हमारी इंग्लिश में, कि कई होते हैं जो समझे आप स्लैंग कह लें, या कोई मुहावरे जो अमेरिका में यूज़ होते होंगे, वहाँ के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते होंगे, वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही कॉमन हो गए हैं। जैसे कि टैक्सी पहले कहा जाता था, अब ज़्यादातर लोग कैब कहते हैं। कि होता ये था कि जैसे कि हमेशा यूरोप में टैक्सी होती थी और कैब होता था अमेरिका में, लेकिन अब हमारे बोलने में भी कैब का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह से काफ़ी और अलग अलग वर्ड्स हैं, बिस्किट्स बन गई हैं, कुकीज़, और इस तरह हम लोग जैसे पहले हम कहते थे ट्राउज़र्स या पैंट्स, फिर ये जो डेनिम वेयर आया उसको हम कहते हैं थे जीन्स, या कई लोग जीन्स पैंट भी कहते थे, लेकिन अब हम उसको डेनिम कहते हैं कि जी डेनिम पहन रहे हैं। फिर हम जो गॉगल्स होते थे या सन ग्लासेस होती थी, उसको आजकल कहा जाता है शेड्स, कि जी मैंने नए शेड्स लिए हैं, और ये फिर उसी तरह मोबाइल, जैसे कि वो मैं कहूँगी हालांकि रिलेटिवली एक नई चीज़ है, लेकिन जब वो नया नया मोबाइल आया था तो लोग उसको मोबाइल फ़ोन कहते थे, सेलुलर फ़ोन कहते थे, क्योंकि एक तो नॉर्मल फ़ोन होते थे ना, लैंड फ़ोन्स, और फिर मोबाइल फ़ोन, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको मोबाइल कहना शुरू कर दिया, फिर अब उसको सेल कहा जाता है। उसी तरह कई इस तरह से कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल से और टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड हैं, कि अगर हम किसी को कहेंगे ना कि हमें मिस कॉल कर दो, तो हम अब कहते हैं कि हमें टिंकल दे देना, जस्ट गिव मी अ टिंकल, तो इट मीन्स वही मिस कॉल कि आपने एक बेल दी है। उसी तरह पहले हम कहते थे सेंड मी एन SMS, या मुझे मैसेज भेजो, फिर वो हो गया मुझे टेक्स्ट कर देना, टेक्स्ट मी योर थिंग्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तो क्योंकि दूसरी चीज़ें हो गई हैं, तो हम टेक्स्ट को व्हाट्सएप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना, मोस्टली ये होता है। उसी तरह से अगर वीडियो कॉल की बात होती थी तो हम उसको कहते हैं कि स्काइप कर देना, क्योंकि स्काइप एक मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉमन होता है सॉफ्टवेयर वीडियो कॉल के लिए, या जूम कर देना, जूम मीटिंग है। और इस तरह जो सेमिनार्स वगैरह पहले प्रोफेशनली होते थे वो अब अक्सर ऑनलाइन होते हैं, तो वो सेमिनार से बदल के उनका नाम वेबिनार हो गया है, कि जी वो ऑन ओवर द वेब हो रहे हैं, तो इसलिए वो वेबिनार हैं। हालांकि पहले एक तो बात ये कि कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि लोग जो हैं ऑनलाइन काम कर रहे होंगे इतना ज़्यादा, और फिर वो जब बढ़ गया ऑनलाइन काम करना, तो उसी काम के तरीके में प्रोफेशनलिज्म बढ़ता गया और ज़्यादा, तो अब वो बाकायदा एक प्रोफेशनल टर्म है वेबिनार। और उसी तरह कई हमारे उर्दू के लफ्ज़ हैं आहिस्ता आहिस्ता जो इंग्लिश में ऐड हुए हैं, और अब वो किसी को बुरे नहीं लगते, लोगों ने बड़ा उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उर्दू या हिंदी के भी वर्ड, जैसे कि राज, ब्रिटिश राज, वो बाकायदा इंग्लिश में यूज़ होता है, कि जो टाइम था ब्रिटिश रूल का, या किसी भी रूल की बात हो रही हो तो जी वो हम कहते हैं कि जी उस टाइम को रूल को हम राज कहते हैं, वो इंग्लिश में इस्तेमाल हो गया है। उसी तरह से इंग्लिश में हमने गुरु का वर्ड कर दिया है, कि जी मार्केटिंग गुरुज हैव टोल्ड अस, या बिजनेस गुरुज हैव टोल्ड अस, या स्टॉक मार्केट गुरुज, एनीबडी जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर होगा एक इंडस्ट्री में,
ہم اس کو گرو ٹرمینالوجی دے سکتے ہیں کہ ہم اگر اس کو کہتے تھے کہ وہ ہمارا کوئی لیڈر تھا یا ہمارا گائیڈ تھا تو وہ باقاعدہ گرو ہوتا ہے ٹیچر. تو اگر کوئی لیڈنگ آپ کی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے جس کو دیکھ کے آپ نے سیکھا ہو, جس کو آپ لک اپ ٹو کرتے ہوں اپنے کریئر میں, اپنے کام میں, تو ہم اس کے لیے یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ گرو ہے. تو اسی طرح سے ڈفرینٹ لینگویجز کا انفلوئنس آ جاتا ہے چیزوں میں, اس سے چیزیں بدل جاتی ہیں آپ کے بولنے چالنے کا طریقہ. اور آج کل کی زندگیوں میں ذرا مزے کی بات یہ بھی کریں, کیونکہ اب ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نظریہ بدل گیا ہے ریلیشن شپس کو لے کے, دوستیوں کو لے کے. یہ جو رومانٹک انوالومنٹس ہوتی ہیں, لو انٹرسٹ وغیرہ, وہ بھی آئی تھنک لوگ تھوڑے اس طرف پریکٹیکل ہو گئے ہیں زیادہ. میں یہ اکثر بات کرتی ہوں کہ جتنے ایموشنل پہلے کے لوگ ہوتے تھے اب شاید اتنے نہیں ہوتے. تو یہ کئی نئی ٹرمز آ گئی ہیں کہ اگر ریلیشن شپ بدل گیا, آپ نے کسی کے ساتھ بریک اپ کر لیا. پہلی بات تو یہ کہ بریک اپ کا لفظ بہت ہی عام یوز ہونے لگ گیا ہے. پہلے تو لوگ اس کو بڑا سیریس لیتے تھے, اب بڑا عام ہو گیا کہ نہیں جی آپ آر یو اسٹل ٹوگیدر, نو وی ہیو بروکن اپ, اوکے نو پرابلم. پھر ایک اور ورڈ آ گیا ہے بریک اپ سے ریلیٹڈ ہی, موو آن کرنا, کہ نہیں جی آئی ہیو مووڈ آن, اب مجھے وہ بات ہرٹ نہیں کر رہی, وہ ریلیشن شپ کا بیگیج اب میں اپنے اوپر لے کے نہیں چل رہی ہوں. آئی ہیو مووڈ آن. مووڈ آن کا مطلب کہ آپ پرانے رشتے سے نکل آئے ہیں اور آپ ہو سکتا ہے اب موو آن ہونے کے بعد ایک نئے انسان کے ساتھ بھی اٹیچ ہو گئے ہوں. تو یہ موو آن کا لفظ ہے. اور پھر اسی طرح ایک اور لفظ ہے فرینڈ زون کر دینا, کہ جی فرینڈ زون کیا ہوتا ہے لیکن اب اگر کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں رومانٹکلی انوالو نہیں ہیں, یا ان میں سے ایک جو ہے وہ چاہ رہا ہے ایسی انوالومنٹ اور دوسرا نہیں چاہ رہا یا چاہ رہی, تو وہ کہیں گے نہیں جی میں نے اس کو فرینڈ زون کر دیا ہے, کہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ آپ صرف میرے فرینڈ ہو, اس سے زیادہ نہیں. تو فرینڈ زون ایک نیا سا لفظ ہے, یہ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا, یہ آ گیا ہے. اور اسی طرح سے اتنے اور الگ الگ چیزیں اکثر ذہن میں آتی رہتی ہیں جو میں کہوں گی کہ وہ ہم لوگ بولتے ہوئے اس وقت سوچ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے بولنے چالنے میں تو تڑاک کی زبان بہت کامن ہو گئی ہے یاروں دوستوں میں, یار تو یہ کر دے, تو وہ کر دے. حالانکہ پہلے تو جی بڑے تمیز, اگر کسی سے آپ بہت کلوز ہیں تو آپ نے اس سے تم کر کے بات کرنی ہے, اور اگر آپ کسی سے ذرا سا تکلف میں بات کریں گے تو آپ کہیں گے اس کو. لیکن یہ تو اور اتنی زیادہ فرینکنس, اتنی زیادہ قربت جو ہے وہ اپنی باتوں میں ایکسپریس کرنا, یہ بھی کافی نیا پن ہے میں کہوں گی. اور اسی طرح سے ایون اگر ہم پروفیشنلی دیکھتے ہیں, وہاں بھی بات چیت کے طریقوں میں بزنس جارگنز جو ہیں, پروفیشنل جارگنز, پروفیشنل ٹرمز, وہ بہت کم ہو گئی ہیں استعمال کرنی, اور لوگ بہت ہی عام زبان میں بول لیتے ہیں. اکثر سلینگ کا استعمال ہو جاتا ہے پروفیشنل ماحول میں, حالانکہ پہلے نہیں ہوتا تھا. سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی جو ہے اپ ٹو دا مارک رہتے ہوئے بات نہ کر رہا ہو, ذرا سا بلو دا بیلٹ کسی نے کوئی غلط لفظ بول دیا, کوئی غلط کامنٹ کر دیا, یا کوئی جو ہے ابیوزو جملہ کہہ دیا اپنی ورک پلیس میں. لیکن اب تو بڑے آرام سے لوگ کر لیتے ہیں. اور اسپیشلی تو پہلے ہوتا تھا اراؤنڈ فیمیلز, آپ نے اپنی لینگویج پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ فیمیلز بھی آئی تھنک تھوڑی ٹالرنٹ زیادہ ہو گئی ہیں جینٹس کے ساتھ رہ کے, بلکہ اب تو اکثر وہ بھی اسی طرح کی بات کرنے لگ گئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ اچھی بات ہے, انفیکٹ میں نے ایک ویڈیو باقاعدہ اس کے اوپر کیا ہوا بھی ہے کہ ٹاکنگ ابیوزو لینگویج از ناٹ اے اسٹائل. یہ میرا ویڈیو ہے, اگر آپ چاہیں تو پہلے کہ میرے جا کے دیکھیں. اس میں میں نے یہی بات کی ہے کہ آپ کو بات کرتے ہوئے ابیوزو نہیں ہونا ہوتا. لیکن اب ہو گیا ہے, آج کل کا چلن ہی ایسا ہے, تو کیا کریں, اچھا ہے یا برا ہے, بٹ دس از واٹ اٹ از. اور اسی طرح سے ہر جگہ پہ, ہر ریلیشن شپ میں بہت کیجول ہو گیا ماحول. لوگ بہت کیجولی, ایون بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت ہی کیجولی بات کر رہے ہوتے ہیں. یار کا لفظ اپنے ماں باپ کے لیے یوز کر لینا, پہلے زمانے میں تو سوال ہی نہیں تھا. اور اس طرح سے پیرنٹس کو بہت ہی فرینڈلی اور بے تکلف انداز میں ان سے بات کرنا, یہ چیزیں بھی کبھی بھی نہ ہمارے کلچر میں ہوتی تھیں, نہ کوئی اس چیز کو ٹالریٹ کرتا تھا. بلکہ بچوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی, ٹالریشن کہاں سے آئے گی جب ہمت ہی نہیں تھی ایک چیز کی, تو وہ ہوتی ہی نہیں تھی. لیکن اب دونوں طرف سے ہی بچے بہت زیادہ کلوز ہو گئے ہیں, بات کرنے میں بہت بے تکلف ہو گئے ہیں, اور پیرنٹس بھی بہت زیادہ ٹالرنٹ ہو گئے ہیں اس طرف. تو کوئی بھی لفظ ہو, کچھ بھی ہو, وہ آرام سے سن لیں گے. اسی طرح جو ہم لوگوں کی اکثر لفظوں کی ہوتی ہے نا شارٹ فارمز, وہ بہت استعمال ہونے لگ گئی ہیں. LOL, لاف آؤٹ لاؤڈ, OMG, او مائی گاڈ, اور اس طرح سے اتنے سارے لفظ ہیں جو کہ اکثر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا چیٹ سے انیشیٹ ہوئے تھے. کیونکہ ظاہر ہے چیٹ پہ جب آپ بات کر رہے ہیں, آپ لمیٹڈ ٹائم بھی ہوتا ہے, جلدی جلدی آپ نے لکھنا بھی ہوتا ہے, تو آپ لمبے جملے نہیں بولتے, تو اکثر شارٹ فارمز آ گئی چیزوں کی.
تو وہ جب اتنی زیادہ آ گئیں تو وہ لوگوں نے جو ہے اپنے بولنے میں بھی ان کو اڈاپٹ کر لیا. اب وہ بولنے کے ٹائم میں بھی لوگ ہم کسی کو کہیں گے نا OMG, مطلب یہ کیا ہو گیا. اور اسی طرح کہ WTH, خیر وی آل نو واٹ دیٹ از, وہ بول دیں گے. اور پھر ایف ورڈ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. وہ آئی ایم اگین ناٹ سیئنگ کہ وہ اچھی بات ہے, لیکن یہ بچے بول رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ٹین ایجرز, ہائی اسکول کے بچے, ان سب کو پتہ ہے, انفیکٹ مڈل لیول کے اسکول کے بچوں کو پتہ ہے کہ واٹ اٹ از, اور وہ غلط لفظ ہے, لیکن پیپل آر جسٹ یوزنگ اٹ بیکاز ایوری ون اراؤنڈ دیم از یوزنگ اٹ اینڈ نو بڈی ہیز ایور ٹولڈ دیم مے بی کہ یہ نہیں استعمال کرو, رک جاؤ, اپنے آپ کو روکو یہاں پہ. تو بچوں نے فرینڈس سے بھی پک کیا ہے, شاید ہم سے بھی, اپنے گھر سے, اپنے پیرنٹس سے بھی پک کیا ہو, تو دے ہیو ٹیکن اٹ سو لائٹلی, اور آج بھی وہ استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے کئی اس طرح کے غلط الفاظ ہیں, جاگنز ہیں, جو کہ بغیر سوچے سمجھے استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ ویڈیو کرنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ بدلتے وقتوں کے ساتھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, بری بھی ہوتی ہیں, اور لینگویج میں بھی چینجز آئے ہیں, کچھ اچھے کچھ برے. تو ہمارے بڑے جو ہیں اکثر وہ ان باتوں کو فوراً نہیں بھی سمجھتے. اگر ہم ان کے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہوں, ہم کہیں کسی کو فون پہ کہ ہاں جی مجھے ٹیکسٹ کر دینا, تو وہ پوچھیں گے کہ جی ٹیکسٹ کر دینا کیا مطلب, تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میسج کر دیں. تو اس طرح سے کئی چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر اور جو چھوٹی چیزیں کہ جی وہ ایزی لوڈ کروانا, کہ اپنے فون میں بیلنس ٹاپ اپ کرانا ہے, اور اس طرح کئی چیزیں بہت شارٹ. ہم آرڈر کر دینا, جی کیا آرڈر کر رہے ہو, آن لائن کھانا منگوا رہے ہیں یا آن لائن سامان منگوا رہے ہیں, ہم کہیں گے جی آن لائن آرڈر کر لیا ہے, یا یہ میں نے آن لائن کروا لیا تھا. تو مطلب وہی ہوتا ہے, لیکن آپ یو آر جسٹ کٹنگ اٹ شارٹ. تو یہی میں یہاں پہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں, اور یہاں بھی آئی ہیں. اینڈ اچھی بات ہے, جیسے چل رہا ہے ایٹ لیسٹ بات چیت کرنا ضروری ہے, اور بات آگے بڑھانا ضروری ہے. تو وہ تو آپ کا مقصد اچیو ہو ہی رہا ہے. تو فرینڈز, آن دس نوٹ I would end my today's talk, and inshallah I'll see you next week with a fresh new topic. Till then, please take very good care of yourself, always keep smiling, and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz, bye bye.